قرآن و سنت میں کیا حل ہے، قرآن و سنت ہم کو کیا سکھاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا. ارے باپ دادا سے آ رہا ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ باپ دادا سے آ رہا ہے. اتنے سارے لوگ کیا پاگل ہے کیا؟ اچھا اتنے سارے لوگ. میرا دل بولتا ہے یہ صحیح ہے، تیرا دل بولتا ہے تو یہ صحیح. کبھی یہ بھی دیکھا نبی کیا بولتا ہے؟ نبی کو نہیں دیکھنے کا، باپ دادا کو دیکھنے کا، ساری دنیا کو دیکھنے کا، نبی کو نہیں دیکھنے کا. اپنے دل میں دیکھنے کا، میرا دل کیا بولتا ہے. کیوں؟ نبی کا دل نہیں دیکھنے کا. نبی کو کیا پسند ہے، نبی کو کیا نہیں پسند ہے. نبی کا صرف نام لینے کے لیے ہم لوگ ہیں کیا؟ ہم صرف نبی کا نام لینے کے لیے، کیا ہم صرف نبی کی پیدائش کا دن منانے کے لیے ہیں؟ بس اتنا ہی اپنا رشتہ ہے نبی سے کہ بس پیدائش کا دن منا لیا نبی کا، خوش، بہت بڑا کام کیا ہم نے. نبی کی زندگی، نبی کی تعلیمات، نبی کی باتیں، نبی کی سنتیں کس کے لیے ہیں؟ مشرکین کے لیے ہیں، کفار کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ نہ اسلام کے دشمنوں کے لیے. کس کے لیے؟ وہ ایسے ہی مٹ جائے، وہ ایسے ہی چلا جائے، کوئی دھیان نہ دے. آپ اگر کوئی چیز قیمتی آپ کے پاس اور اس کو کوئی قیمت نہ دے، آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ بتائیے، اللہ کے پاس سب سے قیمتی مخلوق اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قیمتی بندہ. اور سب سے قیمتی کسی بندے کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آج برائے غیر جو مسلمان نہیں ہیں وہ نبی کی بات پہ دھیان نہ دیں، اس پہ کوئی شکوہ گلا ہم کو نہیں ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں تو کیوں دھیان دیں گے؟ مسلمان دھیان نہیں دے رہا نبی کی بات پر، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اخبار پڑھتا ہے، فلاں منتری نے ایسا بولا ہے، فلاں کرکٹ کے پلیئر نے ایسا بولا ہے، فلاں نیتا ایسا بولتا ہے، فلاں کارپوریٹر ایسا بولتا ہے، فلاں نے ایسا بولا، پانی کا ایسا ہے، بجلی کا ایسا ہے، یہ بل پاس ہو رہا، بجٹ بن رہا، سب اس کو دیکھتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا ہے. یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے نہیں، منتری کی باتیں معلوم کرنے کی ہیں. جھوٹے لوگ اتنے سارے جو گرے پڑے لوگ ہیں ان کی باتیں دیکھنے کی ہیں. کھیل تماشے فلمی اداکار ان کی باتیں دیکھنے کی کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے. آپ بتائیے واقعی ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر ہماری زبان سے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آئینے میں ہم اپنے دل کے دیکھیں اور سوچیں کہ واقعی میں کہاں ہوں. اگر اس حال میں نبی سے ہماری ملاقات ہو، ہم سامنے کھڑے ہونے لائق ہیں. اگر اس حال میں مر جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہم کو پیش کیا جائے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے نبی کے امتی ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ میں نے اس نبی کی امت میں بڑے بڑوں کو پیدا نہیں کیا، تم کو پیدا کیا. اتنا بڑا نبی، وہ نبی جس نے اماموں کی، بڑے بڑے نبیوں کی امامت کی، وہ نبی جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا، وہ نبی جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، وہ نبی جو دنیا ہی میں جنت میں جا کے آئے ہیں، اپنی موت سے پہلے جو جنت میں جا کے حوض کوثر کے پانی اس میں ہاتھ ڈال کے آئے ہیں، وہ نبی کہ جو سارے نبیوں کے امام بنے ہیں، جن کے لیے آسمان سے سواری بھیجی گئی، جبریل آئے براق لے کے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائے گی. اس نبی کی امت میں میں نے بڑے بڑوں کو پیدا نہیں کیا، میں نے تجھ کو پیدا کیا. کیا حق ادا کیا؟ کبھی کھول کے دیکھا نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ کبھی دیکھا میرا کلام کیا ہے؟ اپنی زندگی کو تو نے باپ دادا کے طریقے پہ ڈالا، اپنی زندگی کو تو نے سماج کے طریقے پہ ڈالا، اپنی زندگی کو تو نے کھیل تماشا کرنے والوں کے طریقے پہ ڈالا، اپنی زندگی کو تو نے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈالا. تو نے نبی کے طریقے پہ کیوں نہیں ڈالا؟ کیا بیر تھا تجھ کو نبی سے؟ کیا دشمنی تھی تجھ کو؟ صرف باتیں کرتا تھا نبی کے بارے میں. واقعی تیری زندگی میں کیوں نبی کا طریقہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سوال ہم سے پوچھے اللہ، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ، کیا جواب ہے اپنے پاس؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اتنا بڑا موقع ہم کو ملا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہم کو ملی ہے، اتنا بڑا شرف آج ہم کو ملا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے.
ہم کو ایسے نبی کا دین ملا ہے, ایسا دین ملا کہ جو قیامت کے آنے تک باقی رہے گا, جو سارے دینوں پر بھاری ہے. پچھلے سارے نبیوں کا دین منسوخ قیامت تک کے لیے, اب کوئی نیا دین نہیں. ایسا دین کہ جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لیکن وہ آئیں گے تو نماز کا وقت ہوگا, فجر کی نماز کا وقت, اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, اور جب آئیں گے تو اس وقت کے مسلمان جن سے وہ ملیں گے کہیں گے آپ آگے بڑھیے, ہماری امامت کیجیے, نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, بلکہ اللہ کے ہاں کیا چیز طے ہے, تم میں سے تمہارا امیر ہی تم میں سے ایک تم کو نماز پڑھائے گا, تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا, میں تمہاری امامت نہیں کروں گا, بلکہ امام تم میں سے ہوگا. مسلمانوں کا خلیفہ مہدی آگے بڑھے گا, اور اس کے پیچھے ایک امتی کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے وہ امتی جس نے نبی کو دیکھا بھی نہیں, آخری زمانے میں پیدا ہو رہا ہے, صحابی بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کا مقرب بندہ, اللہ کا ولی ہے, مہدی مسلمانوں کا امام ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ رہے, اتنا بڑا نبی ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرے, جو اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا اس کو آنکھ دے. اتنا بڑا نبی جس کی پیدائش خود ایک معجزہ ہے, خود ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ایسا نبی. لیکن وہ نبی آ رہا ہے, وہ رسول آ رہا ہے, وہ رسول کیا کہے گا, نہیں میں تمہارا امام نہیں بن سکتا, تمہارا امام تم ہی میں سے بنے گا, یہ تمہاری فضیلت ہے اللہ کی طرف سے. مسلمانوں میں سے وہ امیر مہدی آگے بڑھیں گے, اور ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. نبی مقتدی اور اس امت کا ایک فرد, ایک شخص امام. بتائیے یہ شرف جو معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی, پھر اس امت کو بھی شرف ملے گا کہ ایک نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو نبی ہے, آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے, بیچ میں کوئی نبی نہیں, تو وہ جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر سے ایک بار نماز کی امامت ہوگی, اور اس میں امامت کون کرے گا, اس امت کا ایک فرد, اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. امتی بھی امامت کرے گا نبی کی. کیا فضیلت ہے ایسی امت, اور ایسی امت کا فرد اس نبی کی کیا تعظیم کر رہا ہے. خالی باتیں, بڑی بڑی باتیں, نعرے سے کچھ ہوتا ہے, نعرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کام سے ہوتا ہے. ایک آدمی آپ جاب کے لیے کہیں جائیں, فارم بھریں, اپلیکیشن دیں, آپ کو جاب مل جائے, باہر جا کے نعرے لگائے میری کمپنی بہت اچھی, میری کمپنی بہت اچھی. کیا کریں گے, آپ کو ہفتہ بھر دیکھے گا, بولے کیا چل رہا ہے, ایک دن میں نکال دے گا, بولے کیا ہے یہ, کام کر اندر آ کے. نعروں سے کیا ہوتا ہے, کام کر, کام نہیں ہے نعرے لگا رہا. تو نعروں سے کوئی خوش ہوتا ہے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں, نعرے لگا رہا ہے. نعروں سے نہیں, کام, زندگی میں عمل ہونا چاہیے. وہ عمل کیسا, آزاد عمل نہیں. ہم تو پابند ہیں, ہم کو اللہ نے پابندی سکھائی ہے. کس کی پابندی, اللہ کے حکموں کی پابندی, اور ان حکموں کے ادا کرنے میں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی. ہم اللہ کی مانتے ہیں, رسول کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں. حکم اللہ کا, عبادت اللہ کی, طریقہ رسول اللہ کا. کتنا چھوٹا اور کتنا بڑا قاعدہ ہے, ایک دم شارٹ قاعدہ ہے, لیکن زندگی کا سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے. جس نے اس قاعدے کو توڑا اس نے اللہ سے اپنا معاہدہ توڑ دیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا,
تم نے جو معاہدہ مجھ سے کیا ہے پورا کرو، میں نے بھی جو معاہدہ تم سے کیا میں بھی پورا کروں گا. نصرت کا، مدد کا، مغفرت کا، رحمت کا، غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، بس ایسی وعدے تم برے رہو اچھے رہو تم کو سب میں دوں گا ایسا ہے نہیں ہے. تم نے جو عہد مجھ سے کیا ہے اللہ تیری عبادت کریں گے اور تیرے رسول کے طریقے پہ چلیں گے، اس پر اللہ کی مدد اور مغفرت اور نصرت کا وعدہ ہے. تم پہلے یہ تو کرو پھر میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا. تو ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو امت ہے یہ امت بہت شرف کی حامل ہے، لیکن شرف پیدائشی نہیں ہوتا ہے. شرف کیسے ملتا ہے؟ شرف کمانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کو دوسروں کے لیے چنا گیا ہے. تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو. اب اگر بھلائی کی تاکید کی خلاف برائی کی تاکید امت کرنے لگے، شرک کو توحید سمجھنے لگے، توحید کو شرک سمجھنے لگے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے اور رسول کے طریقوں کو توڑ کے منمانی کرنے لگے، بدعتیں دین میں ایجاد کرنے لگے، اب بتائیے کیسے اللہ کی مدد ہوگی اور کیسے شرف ملے گا؟ اس لیے ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم ایک اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، شرک سے نکلیں. 2 بدعت سے نکلیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں اپنے دل سے کچھ بھی کرنا، یہ نہیں دیکھنا نبی کا طریقہ کیا ہے. سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی نے جو کام جیسا کیا کرنا، جو کیا وہ کرنا، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں. لیکن اپنے دل سے کچھ بھی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. دین میں بدعت جائز نہیں ہے، بدعت بہت بری چیز ہے.